خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور میرا بڑا بھائی اسٹڈیز کے لیے نئے نئے لندن پہنچے تھے۔ اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے ہم لوگ رہائش کے لیے کوئی مناسب کرائے کا گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی نے ہمیں ایک فلیٹ کے بارے میں بتایا جس کا کرایہ بہت کم تھا۔ اتفاق سے وہ فلیٹ میرے کالج سے بہت نزدیک تھا، جبکہ وہ فلیٹ میرے بھائی کے کالج سے بہت دور پڑ رہا تھا۔ اسی لیے مجبوراً مجھے اس میں اکیلے ہی شفٹ ہونا پڑا، کیونکہ اس سے زیادہ سستا فلیٹ تو مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا۔ اس فلیٹ کی مالکہ ایک 80 سالہ انگریز بوڑھی عورت تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت سے ملی اور ایڈوانس وغیرہ بھی نہیں مانگا۔ فلیٹ فرنش تھا، اس لیے میں بس اپنا سوٹ کیس لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوئی، اور وہ بوڑھی لینڈ لیڈی بھی اکثر آتے جاتے نظر آ جاتی تو اس سے بھی ہیلو ہائی ہو جاتی، کیونکہ وہ بالکل میرے سامنے والے فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ ایک رات میں بڑا غافل ہو کر سو رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑکی کھٹکھٹا رہا ہے۔ بے اختیار میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کھڑکی کی جانب دیکھا تو 2 ہاتھ کھڑکی کے شیشے پر نظر آئے۔ میں اچھل کر اپنے بستر سے باہر نکلا اور بہت تیزی سے کھڑکی کے نزدیک آیا تو وہ ہاتھ غائب ہو چکے تھے۔ میں وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور تبھی اچانک ایک خیال میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا گیا۔ میرا فلیٹ تو 3ری منزل پر تھا اور کچھ اس طرح بنا ہوا تھا کہ کھڑکی تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ پھر کوئی ہوا میں معلق ہو کر کیسے کھڑکی کھٹکھٹا سکتا ہے؟ پسینے سے میرا پورا جسم بھیگ گیا۔ ابھی کل رات ہی کو اتفاق سے چچا ذاکر کے گھر کھانے پر یہ ٹاپک نکل آیا تھا کہ لندن میں زیادہ تر گھر آسیب زدہ ہوتے ہیں۔ بس پھر کیا، ہنسی مذاق میں بات ٹل گئی، لیکن اس وقت وہی بات اپنی پوری سچائیوں کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی، لیکن ڈر کسی صورت کم ہی نہ ہو رہا تھا۔ اور تبھی ایک بار پھر کھڑکی پر زوردار دستک ہوئی۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے کھڑکی پر پھر وہی 2 ہاتھ دستک دیتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے ہاتھ پیروں سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ اچانک ہی کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لندن میں لائٹ جانے کا تو تصور ہی نہ تھا۔ ایک لمحے کو تو میں شدید خوف سے بے جان ہو گیا تھا، اور پھر تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کھڑکی کھل رہی ہے۔ پھر کیا تھا، میرے جسم میں جیسے بجلی سی بھر گئی۔ میں اٹھا اور پوری قوت سے باہر کی طرف بھاگا۔ اندھیرے میں مجھے دروازہ ہی نظر نہ آ رہا تھا، مگر میں دیوانہ وار دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لائٹ جھم سے جل اٹھی۔ میں نے پیچھے دیکھے بغیر دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا، اور اندر کمرے سے لگاتار مجھے دستک کی آواز سنائی دیتی رہی۔ باہر نکل کر کچھ دیر تو اپنی سانسیں قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس وقت موبائل فون کا دور شروع نہ ہوا تھا تاکہ بھائی کو ہی فون کر لیتا، اور ٹیلی فون وہ تو اندر کمرے میں تھا۔ آدھی رات کو سلیپنگ سوٹ میں فلیٹ کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ میرے چاروں طرف مکمل خاموشی تھی۔ ایک بڑا ہی عجیب سا سناٹا چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اچانک ہی اس سناٹے کو کسی کے قدموں کی چاپ نے توڑا۔ شاید کوئی سیڑھیوں پر تھا اور اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی، جو کوئی بھی ہوگا کم از کم اس کو ساری سچویشن بتا تو سکتا تھا۔ اور 1 سے 2 ہونے کے خیال سے ہی میرے خوف میں کچھ کمی سی آ گئی۔ ایک لمحے میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ آنے والے شخص کے فلیٹ سے اپنے بھائی کو فون کر لوں گا، اور قدموں کی آواز نزدیک آتی چلی گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ سامنے سیڑھیوں سے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن کوئی بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ اوہ خدایا،
1 منٹ کے لیے میں خوف سے کانپ اٹھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. تبھی میں نے کچھ سوچے سمجھے بنا سامنے والے فلیٹ کا دروازہ جس میں میری لینڈ لیڈی رہتی تھی بہت زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا. لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میرا ہاتھ پڑتے ہی دروازہ کھل گیا. گویا وہ ٹھیک سے بند نہ تھا. شاید وہ خاتون دروازہ بند کرنا بھول گئی تھیں. میں بنا کچھ سوچے سمجھے اندر گھس گیا. اندر سارے گھر کی لائٹیں بند تھیں. بس سامنے والے کمرے میں ایک مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی نظر آئی. میں نے زور سے پکارا، مسز رابرٹ، آپ وہاں پر ہیں؟ لیکن ان کا کوئی جواب ہی نہ آیا. شاید وہ کوئی میڈیسن لے کر سوتی ہوں، تبھی تو ان کی آنکھ نہ کھلی. میں نے ایک بار پھر زور سے پکارا لیکن ان کا جواب پھر نہ آیا. تب میں جھجکتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہو گیا. وہ سامنے ہی ریوالونگ چیئر پر بیٹھی ہوئی نظر آ گئیں. ارے یہ تو جاگ رہی ہیں، پھر جواب کیوں نہیں دیتی؟ میں جو پہلے ہی شدید خوف کے زیر اثر تھا اس نئی مصیبت پر مزید خوف زدہ ہو گیا. اس نیم اندھیرے کمرے کا ماحول بے حد پراسرار لگ رہا تھا. میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے نزدیک آ گیا. میں نے جھک کر ایک بار انہیں پھر پکارا. پھر ایک لمحے کو تو میں جیسے شاکڈ ہی رہ گیا. ان کی کھلی ہوئی بے چان ساکت آنکھیں مجھے ہی گھور رہی تھیں. میں خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. او خدایا، یہ تو مر چکی ہیں. اور تبھی ان کے کمرے کی کھڑکی پر بہت زور سے دستک ہوئی. میں نے گھبرا کر اس طرف دیکھا تو کھڑکی پر وہی 2 ہاتھ چپکے ہوئے نظر آ رہے تھے. مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چاہتا ہوا محسوس ہونے لگا. تبھی میں نے بہت مضبوطی سے اپنے دل کو تھاما اور اپنے خدا کا نام لیا اور میرے منہ سے قرآنی آیتوں کا ورد جاری ہو گیا. اور یہی وجہ تھی کہ مجھ میں تھوڑی ہمت پیدا ہوئی. میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے فون کی طرف بڑھا اور پولیس کو فون کر کے بس اتنا ہی بتا سکا کہ یہاں ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میرا بڑا بھائی میرے سامنے تھا اور صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی. مسز رابرٹ کی لاش پولیس والے اٹھا کر لے جا چکے تھے اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کی موت طبعی ہوئی تھی. لیکن میرا دل بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا. مجھے پورا یقین تھا کہ ان کا مرنا بھی شاید اس دہشت ناک واقعے کی ایک کڑی ہے. آج اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا ہے. میں نے وہ فلیٹ اسی روز چھوڑ دیا تھا، لیکن آج جب بھی وہ خوفناک رات یاد آتی ہے تو ایک خوف میرے دل میں اتر جاتا ہے.